اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اس طریقے سے رکھا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہاں کے جو حالات اور معاملات ہیں وہ انسان کے مزاج کے موافق بھی ہوتے ہیں اور اس کے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ پوری زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہی دو حالتیں ہیں، یا تو مزاج کے موافق ہے یا مزاج کے خلاف۔ ہم جیسا چاہ رہے تھے ویسے ہی ہو گیا، یا یہ کہ ہم جو چاہ رہے تھے اس کے الٹا ہو گیا، بس تیسرا کچھ نہیں بیچ کا، کہ نہ مزاج کے موافق ہو نہ مزاج کے خلاف ہو، ایسا ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کی حکمت ہے، اور اس نے بڑی مصلحتوں کے ساتھ یہ نظام بنایا ہے۔ ایک عام آدمی ہو یا ایک بادشاہ وقت ہو، دونوں کے لیے یہی ہے، یا مزاج کے موافق یا مزاج کے خلاف۔ سوچتے رہے ہم، یہی چیز دو حالتیں، بیچ کی کوئی حالت ایسی نہیں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا وہ کہے کہ صاحب آج کل جو حالات چل رہے ہیں نہ مزاج کے موافق ہیں نہ مزاج کے خلاف ہیں، ایسا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ ملے گا کہ ہاں آج کل مزاج کے خلاف جا رہا ہے معاملہ۔ کاروبار کی لائن میں آئیے تو دو ہی حالتیں ملیں گی، یا تو کاروبار چل رہا ہوگا یا کاروبار جو ہے وہ گراوٹ پہ آ گیا ہوگا۔ یہ نہیں کہ لٹکا ہوا بیچ میں، نہ چل رہا ہے نہ گراوٹ پہ ہے۔ چل رہا ہے تو مزاج کے موافق ہے، اور کاروبار اگر گر رہا ہے تو مزاج کے خلاف ہے۔ انسان ہے، صحت یا تو اس کی ٹھیک ٹھاک ہے تو مزاج کے موافق ہے، اور صحت خراب ہو رہی تو مزاج کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں کہ بالکل بیچ میں رہے کہ نہ وہ مزاج کے موافق ہو نہ مزاج کے خلاف ہو۔ یہ نظام اللہ نے بنایا۔ اب ان دونوں موقعوں پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ مزاج کے موافق اگر معاملہ ہو تو آدمی اترائے نہیں، آدمی اکڑے نہیں، آدمی اپنا سینہ نہ چوڑا کرے، آدمی کسی بڑائی میں کبر میں نہ مبتلا ہو، بلکہ ایسے موقع پر شکر گزاری، اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے مالک تیرا کرم ہے کہ آپ نے یہ نعمت دے دی، آپ نے ایسا کر دیا، آپ نے یہ فرم کر دیا، وہ کر دیا، شکر گزاری۔ اور اگر مزاج کے خلاف معاملہ آ رہا ہے تو ایسے موقع پر صبر کرنا، کیا اللہ پاک نے جو فیصلہ فرمایا، اللہ پاک نے ہمارے لیے جو بہتری سمجھی اور ہمارے لیے جو اچھی جو تھا مناسب وہ کیا، بس نہ کوئی شکایت نہ کوئی شکوہ اور نہ کچھ، بلکہ صبر کرنا۔ اس لیے اس موقع پر ایک بات سب کے لیے کام کی ہے۔ ایک عبادت تو وہ ہے جو ہم لوگ صبح سے شام تک کرتے، نماز روزہ، اس کا وقت مقرر ہے، لیکن یہ دو عبادتیں شکر اور صبر کی ہیں، ان کا وقت نہیں، پوری زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، صبر اور شکر۔ تو یہ مومن کے ترقی کا اور اس کی ابدیت اور بندگی کا گویا تقاضا بھی ہے، اور اجر و ثواب ملنے کا ذریعہ بھی ہے کہ مزاج کے موافق معاملہ آ گیا، شکر کر لیا، ثواب مل گیا عبادت کا۔ مزاج کے خلاف معاملہ آ گیا، صبر کر لیا تو یہ بھی اس کو عبادت کا ثواب مل گیا۔ تو شکر اور صبر یہ دونوں عبادتیں جو ہیں یہ مستقل ہیں، ہمیشہ کے لیے ہر حال کے اندر ہے۔ یہ بھی اللہ کا گویا احسان ہے۔ ہم میں اور بزرگوں میں یہی فرق ہے، ہم حالات سے دو چار ہو جاتے ہیں، چاہے موافق ہو چاہے مخالف ہو، ہم بالکل ایک دم واپس سے باہر ہو گئے، مزاج کے موافق ہو گیا تو اب جناب اپنی انا پہ آ گئے، انانیت پر، کہ میری وجہ سے ایسا ہوا، میرا دماغ ایسا تھا
اور میرا ذہن ایسا تھا، میرے پاس اسباب، یہ میں شروع ہو جاتی اس وقت میں، اور جب مزاج کے خلاف آ گیا تو اب جناب والا واہ ویلا، شور غل اور جناب بے صبری کا مظاہرہ کہ بالکل جو ہے آسمان جو ہے اٹھا لیا سر پر ہم نے. نہیں، موافق ہو شکر کرنا اور خلاف ہو صبر کرنا. اسی لیے ایک روایت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک اگر کسی کو یہ 4 چیزیں عطا فرما دے تو بس اس کو دنیا سمیٹ کے دے دی گئی. ایک تو فرمایا کہ زبان ذاکر ہو، ایک، دوسرے قلب شاکر ہو، تیسرے جسم صابر ہو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ حفاظت والی مل جائے. حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کے مال میں، اس کی چیزوں میں اور اس کی جو کچھ ہے خرد برد نہ کرے، اس کی حفاظت کرے وہ، اور اپنی ذات کے سلسلے میں بھی حفاظت کرے وہ. شوہر ہے، اب کسی اور سے آنکھیں لڑا لینا، کسی اور سے جڑ جانا، یہ نہیں. فرمایا یہ 4 چیزیں اگر کسی کو مل گئیں، زبان ذاکر، قلب کیا ہو، شاکر ہو، جسم صابر ہو، یہ دونوں باتیں ہیں. قلب شکر گزار ہے اور حالات آ رہے جسم پر اس کو تحمل کے ساتھ کرتا جا رہا، اور گھر والی مل گئی جو حفاظت، امانت و دیانت کا معاملہ شوہر کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ کر رہی ہے وہ. تو فرمایا بس سمجھو کہ دنیا اس کو سمیٹ کر دے دی گئی. شکر اور صبر جو ہے عجیب نعمت ہے. اللہ پاک ہم سب کو یہ دونوں نعمتیں نصیب فرمائے اور توفیق عطا فرما دے، صبر کی بھی اور شکر کی بھی. صبر میں اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے ان اللہ مع الصابرین، فرمایا ہم تمہارے ساتھ ہیں، صبر کرو تم. تو اللہ کی معیت اور اللہ پاک کی نصرت، مدد، توجہ اللہ نے صبر کے ساتھ رکھی ہے. دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے آج کل کے حالات میں تھوڑا سا ایک صرف مثال کے طور پر کسی آدمی کا کسی سیاسی شخص سے تعلق ہو یا کسی حاکم حکام سے رابطہ ہو جائے اور حالات میں وہ کہیں گھر گیا تو وہ گھبراتا نہیں ہے، اس لیے کوئی جان رہا ہے کہ میری پشت پر فلاں کا ہاتھ ہے اور میرا اس سے رابطہ تھا، میرا کچھ نہیں ہو پائے گا. یہ ہوتا نہیں ہوتا، ایک انسان کا وہ ہے. تو ظاہر ہے دنیا کا کوئی حاکم یا کوئی بڑا جب ہماری پشت پر ہو یا ہماری اس پر ہو، توجہ ہو، تو ہم بالکل ایک دم مطمئن. تو اللہ پاک کا معاملہ جس کے ساتھ ہو جائے اور اللہ پاک کسی کے ساتھ ہو جائے تو کیا کرنا اس میں، تو بالکل ظاہر سی بات ہے. اس لیے صبر کرنا. لیکن صبر جو ہے خالی زبان سے نہیں، عملاً عقیدتاً رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. وعدہ فرمایا اللہ پاک نے اس پر ہے کہ اس کے فیصلے پر ہم راضی رہیں گے. زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے، بس جو ہمارے لیے مناسب تو فیصلہ ہو گیا اور اللہ کی مدد، نصرت میرے ساتھ تائید ہے. تو اللہ پاک ناموافق حالات میں اپنے قدرت سے ایسے معاملات کر دیتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا ہے، راستہ کھل جاتا ہے اس کے لیے. اس تعلق سے ہمارے لیے سب سے زیادہ سبق اور عبرت کی بات سیرت میں ملتی ہے. اللہ کے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے. ہجرت کا واقعہ جو ہے وہ ایسا ویسا معمولی واقعہ نہیں ہے. آپ نے جو ہجرت فرمائی ہے، کن حالات میں گئے، کیا اسباب آپ کے تھے، کیسا ماحول تھا، اس کو پڑھیے. اور پھر آپ کا ہجرت فرمانا خالص اللہ کی نصرت اور مدد ہے، اس پر تائید غیبی ہے، ورنہ عام حالات میں آدمی کے لیے نکلنا مشکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پہنچ گئے. لمبا واقعہ ہے، کیسے گئے، کیا ہوا، نہیں، صرف جو بات عرض کرنے کی تھی، غار میں تشریف لے گئے اور جو آپ کے گویا جان کے پیاسے اور طلب تلاش میں تھے وہ وہاں پہنچ گئے. بالکل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت میں کہا یا رسول اللہ بالکل یہ تو آ ہی گئے، ذرا سا دیکھ لیں تو بس. آپ نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ جملہ آپ نے فرمایا. کیوں غم کر رہے ہو؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس مشکل گھڑی میں یہ جملہ آپ کا فرما دینا
سیدنا صدیق اکبر کے لیے، خود آپ کے لیے اور آنے والی پوری امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ صبر کا مظاہرہ فرمایا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ صبر کا معاملہ فرمایا۔ اس موقع پر ایک بات اور توجہ ہم سب کے لیے کرنے کی ہے کہ بعض اوقات دین کی صحیح فہم نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اسباب سے کیا ہوتا ہے، بغیر اسباب کے سب ہو جائے گا اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو لات مارو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہجرت کے موقع پر جو انتظامات ہوئے ہیں اور کیے گئے ہیں وہ سارے اسباب ہی اسباب اس کے اندر تھے۔ ارے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر کے جو غلام ہیں عامر ابن فہیرہ، ان کے ذمے آپ نے دودھ کا فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لا کر کے دودھ کا وہ کرو۔ صاحبزادی حضرت اسما کے ذمے تھا کھانا پہنچاؤ۔ حضرت عبداللہ جو بیٹے ہیں ان کے ذمے تھا کہ دن بھر کے حالات معلوم کر کے مجھے پہنچاؤ، کیا ہو رہا کیا نہیں۔ یہ اسباب ہی بھی تھے، کھانے کا، پینے کا اور رہنے کا، حالات کے علم کا۔ یہ کیوں انتظام آپ نے کیا؟ ایک نبی ہو کے سارے انتظامات یہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ظاہری طور پر جو اسباب فرمائے، مشہور روایات میں ہے، غار میں وہ مکڑی کو بھیج دیا، اسے جالا بن دیا، اور وہ 2 کبوتر جنگلی آ کر کے انہوں نے آ کر کے وہاں اپنا بسیرا کر دیا۔ یہ سب کیا چیز تھی؟ اللہ کی قدرت میں تھا کہ بغیر ان سب کے اللہ حفاظت کرنے پر پوری قدرت 100% ہے، ہمیں ایمان اور یقین ہے، اس کے اوپر کوئی شبہ نہیں۔ لیکن یہ جو تدبیریں اختیار کرائی گئی، یہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ اسباب کے پردے میں ہے، کریں گے ہم سب کچھ، لیکن تم کو اسباب اختیار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بغیر جناب والا سب چھوڑ چھاڑ کر کے ہم اپنے ایمان اور اس نبی سے بڑھ کر ایمان والا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نبی سے بڑھ کر یقین والا، اللہ سے تعلق والا، اللہ پر اعتماد کرنے والا۔ آپ تو توکل کرنے والوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود آپ نے یہ سب معاملات کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، نہ ایمان کے منافی ہے۔ ظاہری طور پر اللہ نے جس چیز کے جو اسباب مقرر کیے، پوری تدبیر کر لینا اپنی حفاظت کی، یہ بھی سنت ہے، شریعت کا حکم ہے، اور یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف نہیں ہے۔ یہ میں نے ایک بات عرض کی، چونکہ اس بات آ گئی تھی تو اصل بات چل رہی تھی صبر کرنا، شکر کرنا۔ صبر کرنا ہے جب مزاج کے خلاف ہو، اور شکر کرنے پر اللہ نے وعدہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم۔ تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، مزاج کے خلاف آ گیا، صبر کر لیا، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہو گئی ہے، اور مزاج کے موافق معاملہ آ گیا تو ہم نے شکر گزاری کر دی، نعمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک بزرگ نے بڑی قیمتی بات فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو قناعت کی صفت مل جائے، یعنی اللہ پاک نے جو کچھ دے دیا بس اس پر ہم وہ کیے ہوئے ہیں اور اس کے فیصلے پر راضی ہیں، فرمایا یہ قناعت جو ہے یہ ایسی خوبی اور صفت ہے جو نعمتوں کی زیادتی کا ذریعہ بنتا ہے، کہ جب قناعت ہوگی تو شکر گزاری ملے گی، اور شکر گزاری ملے گی تو نعمتوں کے اضافے کا وعدہ اللہ نے کر لیا اس پر ہے۔ تو عرض کیا تھا کہ دل کیا ہو؟ شاکر ہو، اور جسم کیا ہو؟ صابر ہو۔ حالات پیش آ رہے ہیں، دکھ ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، بھوک و پیاس آ رہی ہے، صبر کے ساتھ میں کرے آدمی معاملہ۔ تیسری چیز فرمایا، ارشاد فرمایا زبان ذاکر، اللہ کو کسی حال میں نہیں بھولنا ہے۔ صبر کا مزاج کے موافق ہے تو بھی اللہ کو یاد کریں گے، اور مزاج کے خلاف ہے تو بھی اللہ کو یاد کریں گے۔ صبر کا موقع ہے تو بھی ان کو یاد کریں گے، اور شکر گزاری کا موقع ہے تو بھی ان کو یاد کریں گے، اس لیے کہ صبر کی توفیق اور صبر کا ملنا یہ بغیر ان کے تو ہو ہی نہیں پاوے گا۔ اسی طریقے سے شکر ہے کہ آدمی شکر گزار ہو کر کے رہے، یہ تو بغیر ان کے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا لسانن ذاکرن، ایک روایت میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے مانگا ہے، اے اللہ ذاکر زبان وہ دیجئے جو ذکر کرنے والی زبان ہو۔ آدمی جب ذکر میں مشغول رہتا ہے تو یہ نفس جو ہے یہ ڈس نہیں پاتا ہے، اور نفس جو ہے نہ خباثت کرے گا نہ شرارت کرے گا، کیونکہ ذکر جو ہے اس کے لیے دفاع کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا زبان کیا ہو؟ ذاکر ہو،
قلب شاکر ہو اور جسم کیا ہو، صابر ہو۔ اور اسی کے ساتھ آخری چیز جو بیان فرمائی، اللہ گھر والی ایسی عطا فرما دے جس میں امانت اور دیانت کی صفت ہو اس کے اندر، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنے شوہر اور گھر کے تعلق سے، کہ وہ تمام چیزوں کے اندر جو ہے حفاظت کی اس کو فکر ہو، اور اس کے ساتھ دیانت کا، امانت کا، اس میں بیجا تصرف نہ کرے، بغیر اجازت کے کوئی معاملہ نہ کرے جس میں شریعت اس کو منع کر رکھا ہے۔ یہ 4 نعمتیں اگر کسی کو مل جائیں تو فرمایا کہ بس اس کو تو دنیا میں مزے، اس کو دنیا سمیٹ کے دے دی گئی ہے۔ ہم لوگوں کو چونکہ توجہ نہیں ہو پاتی اس کی طرف ہے، اس لیے ان چیزوں پر ہمارا وہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ نعمتیں نصیب فرما دے، زبان ذاکر ہو، قلب شاکر ہو، جسم صابر ہو، اور گھر والی جو ہے وہ محافظ ملے۔ اب بعض اکابر نے اس کا قافیہ ملانے کے لیے فرمایا بیوی ناظر ہو، وہ دیکھ بھال کرنے والی ہو، دیکھ بھال کرنے والی ہو، اپنے سلسلے میں بھی اور اس کے سلسلے میں بھی۔ ناظر ملا لیں گے تو ذاکر، شاکر، صابر، ناظر، یہ 4 نعمتیں حدیث میں فرمائی، جس کو بھی مل جائے بس اللہ پاک نے اس کو دنیا سمیٹ کر کے دے دی۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ سبحان اللہ۔